ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھوڑا اور قریب ہو جاؤ بھی ساتھی، دیکھو بیچ میں جگہ دکھ رہی ہے، چاروں طرف سے ہوا بھی ہے اور نیچے ماشاءاللہ نرم بھی ہے، پہلے نہیں تھا نا بھی یہ، تو ابھی بیٹھنے میں ماشاءاللہ کافی سہولت ہے۔ اور ذرا مسکرا لو بھائی سب جنے انشاءاللہ، اللہ ہمیں جنت میں بھی مسکرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت اور حیات ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ اب آج ہم یہاں بیٹھے مسکرا رہے ہیں، کیا پتا اگلی اتوار میں کہاں رہیں گے اور اگلی سال میں کہاں رہیں گے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرائے گا، اللہ دونوں کی مغفرت کریں گے۔ دل صاف ہونے کی بات ہے، دل صاف ہونے کی بات ہے۔ تھوڑا اور قریب ہو جاؤ گا انشاءاللہ، اور تھوڑا قریب ہو جاؤ، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ مل جائے گی۔ اپنے سامنے اگر جگہ ہو، ایک بالشت بھی دکھے تو سامنے کو آ جاؤ انشاءاللہ۔ چار مہینے جانا آسان ہے، سامنے ایک بلش کھینچنا مشکل ہے گدے۔ حضرت کلوہ کرتی والے خواجہ محدث صاحب بولتے تھے 4 مہینے جانا آسان ہے، اپنے سامنے جگہ ہے تو ایک بالش ہوتی نا، وہ بالش کھسنا کرتے بھی جان پوک آتا کرتے، کھسو انشاءاللہ، کیا بھی نہیں، اللہ کی رحمت میں قریب ہو جاؤ گے۔ آؤ، پیچھے والوں کے لیے جگہ ملے گی، جگہ بنانے کی نیت سے کھسو، ڈبل اجر ہوگا۔ ایک تو کھسنے کا، اللہ کی رحمت میں قریب آنے کا، اور دوسرا پیچھے آنے والوں کو جگہ دینے کی نیت سے کوئی سامنے کو سرکے گا، اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے۔ خالی کھس کو دعوت کا کام ہی ہے۔ خالی سامنے کو کھس کو، خالی ذرا سامنے کو ہٹ کو، کتنی دعا پوری کرا دیتا؟ بولو کتنی دعا پوری کرا لیتا بھائی؟ 70 ضرورتیں پوری کرا لیتا۔ اس لیے سامنے جگہ نہیں چھوڑنا۔ خالی جگہ شیطان کی ہوتی ہے، خالی جگہ کیا ہوتی بولو؟ آدمی مل کر بیٹھیں گا تو سامنے دیکھیں گا، سامنے جگہ ہوگی تو نیچے دیکھیں گا۔ حکمت بھی ہے، صحابہ کی عادت بھی ہے۔ کس کی عادت ہے بولو؟ صحابہ کی عادت بھی ہے۔ سامنے جگہ ہے تو نیچے دیکھتا، اگر سامنے جگہ نہیں تو پھر سامنے دیکھتا۔ جی، جو بعد میں پیچھے آئے ہیں وہ بھی ذرا سامنے کو سر کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ ایک بالش، ایک 4 انگل بھی اگر سامنے آ جائیں گے، اللہ ہماری طرف ایک بالش آئے گا۔ اگر ہم ایک بالش آئیں گے، اللہ ہماری طرف ایک ہاتھ آئے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک بالش سامنے آئیں گے، اللہ کی رحمت ایک ہاتھ ہماری طرف متوجہ ہو۔ اس لیے اگر سامنے جگہ ہے تو بھی پر کر لو انشاءاللہ۔
अच्छी बात भाई, 2-3 दिन से मैं थोड़ा तैयारी में हूँ, मेरी तबीयत भी इतना ज़्यादा ठीक नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ भी हूँ। मैं बयान तो बड़ा नहीं करूँगा, एक बात बता दूँ इंशाल्लाह, याद रख लेते सब जने। जरा अच्छा जोश से बोलो बा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमारे इरादों को कबूल फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोलना बोला सो बात क्या बोले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे जी गैब से बगैर मेहनत के हिदायत दे सकते। नबियों के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबीन के ज़माने में, औलिया के ज़माने में बहुत सारे लोगों को अल्लाह अपने पर्दे गैब से हिदायत का इंतज़ाम किया है, हिदायत का इंतज़ाम किया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आदतुल्लाह ये है, अल्लाह की आदत ये है, आम इंसानों को हिदायत के देने का जो जरिया है वो मेहनत पर रखा है। किस पर रखा है बोलो? मेहनत पर। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जो मेहनत कर लेगा। इंसान के लिए वही है जो क्या कर लेगा बोलो? मेहनत कर लेगा। अय्याश इब्न मिर्दास जी बाद में सहाबी बने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी। वो एक बुत की पूजा करते थे। एक मौके पर उन्होंने तो उस बुत के सामने जाकर सजदा कर दिया। तो उस बुत ने कहा सजदा मत करो, अब बुतों का जमाना खत्म हो गया, मस्जिद का जमाना आ गया। किसने बोला बात ये? बुत ने कहा। अब बुतों का जमाना खत्म हो गया, अब किसका जमाना आ गया? मस्जिद का जमाना आ गया। ये अल्लाह का गैबी इंतजाम है हिदायत का। कौन सा इंतजाम है बोलो? अल्लाह का गैबी इंतजाम है हिदायत का। अल्लाह अगर चाहे किसी किसी को ऐसा इंतजाम करते, नबी के ज़माने में भी करते और नबी के बाद ज़माने में भी करते। लेकिन मेरे अजीज़ों, कि पूरी इंसानियत के लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के सारे नबियों की मेहनत को चलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात हमारे ऊपर ताम कर दिया, हिदायत मैं गैब से भी दे सकता हूँ, लेकिन हिदायत पाने के लिए, हिदायत वाले आमाल पर आप लोगों को चलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी बोलो? मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों को भी मेहनत से गुजारा। मक्के में जब बात चली जी, मक्के में क्या चली? बात चली कि मोहम्मद आसमानी खबरें देते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, ये जो हमारे मक्के में 360 है और ये सब सिवाय पत्थरों के कुछ नहीं है, अगर इनके सामने सजदा करना बेकार है, सर तो सिर्फ अहकमुल हाकिमीन अल्लाह ताला के सामने झुकना चाहिए। अबू जहल ने सोचा अच्छा उस अल्लाह का क्या पावर है कि देखेंगे, उस अल्लाह का क्या पावर है कि देखेंगे। जब नबी आते तो कुछ मोजिज़े लाते, जब नबी आते तो गैब की खबरें सुनाते। मैं भी जाकर देखता हूँ। मुट्ठी बंद करके जाके खड़े हो गए कि अबू जहल बोला कि आए मोहम्मद, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ही कहूँ
یا تیری مٹھی میں جو ہے وہی کہے. تو سوال پر سوال پریشان ہو گیا, گھبرا گیا, بولا کہ اچھا میری مٹھی میں جو ہے وہ بھی بول سکتے ہیں؟ ہاں. میں نے کہا بول سکتے ہیں. تو اچھا پھر بولنے لگا یہ. تو اس کی مٹھی کے اندر کی جو کنکریاں تھیں انہوں نے اندر سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ, ارے بولو لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ابھی ہم تو اسی وادی کی چھوٹی چھوٹی کنکر ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی کنکر ہیں. جو یہ منظر دیکھ رہے تھے, جو منظر دیکھ رہے تھے, بعض لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس طرح سے غیب سے بھی ہدایت دے سکتے, لیکن ابو جہل کو توفیق نہ ہوئی. ابو جہل کو کیا نہیں بولو, توفیق نہیں. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو یہیں پر بیٹھے بیٹھے اب یہاں سے اٹھ کے سیدھا 4 مہینے جانے کی توفیق دے سکتے. ارے بولو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ میاں جی عظمت صاحب دیوبند تشریف لائے. میرا شروع زمانہ اس وقت میں پہلے بھی یہ بات بول چکا ہوں, پھر مجھے یاد آ گئی تو بتا رہا ہوں. بیان ہوا, تشکیل بھی ہوئی. تو تشکیل میں چند لوگوں کے نام آئے. تو پھر عشاء کی نماز پڑھ کے دسترخوان بچھائے کھانا کھانے کے لیے. تو حضرت نے کہا بھائی تشکیل تو جاندار نہیں ہوئی, لیکن مجھے کھانا کھانے کو من نہیں کر رہا. کہ نہیں حضرت آپ کھا لو, آ جاؤ. تو حضرت کو لکھا کے دسترخوان پہ بٹھائے. دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد حضرت بولے میرا جی چاہتا ہے یہ دسترخوان سے ایک جماعت اٹھے اور سیدھا مرکز چلی جائے 4 مہینے کی نیت کر کے, اور کل صبح کو ان کا سامان مرکز پہنچ جائے گا. کل صبح کو ان کا سامان کہاں پہنچ جائے گا؟ مرکز پہنچ جائے گا. میرے عزیزوں, اسی مجلس میں جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, دسترخوان پر سے اٹھ کر 10 آدمی دہلی مرکز پہنچ گئے. 10 آدمی دہلی مرکز پہنچ گئے اور ان کا سامان دوسرے دن مرکز پہنچا. ان کے بھائیوں نے, ان کے دوستوں نے اور ان کے ساتھیوں نے لے کر پہنچے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کیا ماں؟ اگر ہمیں اب بھی یہاں سے جانا ہو, بول رہے ہو تو بھی کیا تو مشکل ہے کیا ماں؟ ارے بولو تو صحیح, اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اگر اسرائیل آ جائے تو کوئی مشکل ہے کیا ماں؟ اگر اسی وقت میں اگر آ جائے کون؟ اسرائیل, تو اسرائیل کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں بلا لے جانا مشکل پڑتا؟ یقین اچھا مضبوط ہو گیا ہوگا یہ 2 سالوں میں. کئی کدو کرونا کا عالم گیا نا, جی ہاں, بہت زبردست آفر تھا اللہ کی طرف سے, جلدی آ جاؤ بول کے. پھر بھی اللہ نے دعوت کا کام کرنے کے لیے بلکہ 4 مہینے لگانے کے لیے چھوڑ دیا کہ لگاؤ, انڈر گراؤنڈ بھی لگاؤ, بیرون بھی لگاؤ. اللہ نے کس لیے چھوڑا بھائی؟ اندرون بھی لگاؤ اور بیرون بھی لگاؤ. اللہ نے اس لیے چھوڑ دیا. میرے عزیزوں, اللہ نے ہدایت پانا, ہدایت کے اعمال پر چلنا محنت سے رکھا ہے. اس کی بنیاد محنت کو رکھا ہے. اللہ اگر چاہے تو غیب سے ہدایت دے سکتے.
غیب سے ہدایت دے سکتے، بتوں کے اندر سے آواز آ سکتی، ہاتھ کی مٹھی کے اندر کنکریوں کے اندر سے کلمہ آ سکتا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ اگر چاہے تو ہم سب کو ابھی اسی وقت میں اللہ کی محنت کے لیے چلا لے. اللہ رب العزت اپنے ارادے کے ساتھ محنت چاہتے. اللہ رب العزت کس کے ساتھ بولو؟ اپنے ارادے کے ساتھ محنت چاہتے. اور جو لوگ اپنے ارادے سے آتے بڑی سے بڑی طاقت ان کو ہٹا نہیں سکتی. جو لوگ اپنے ارادے سے آتے ان کو بڑی سے بڑی طاقت کیا نہیں کر سکتی؟ بولو ہٹا نہیں سکتی. ہاں اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے سنا ہوگا شہر نجران کا واقعہ. 70,000 لوگوں کو بوڑی کھدا کے بوڑی میں آگ جلا کے اس کنویں میں ڈال دیا. کتنے لوگوں کو بولو؟ 70,000. قتل اصحاب الوقدود النار ذات الوقود. کتنے لوگوں کو؟ 70,000 لوگوں. کھڈے کھدا کر ان کو کس میں ڈال دیے؟ آگ کے اندر ڈال دیے. اور ان لوگوں سے کہا ایمان سے ہٹ جاؤ. ایک محنت کے بعد جو ایمان آتا میرے عزیزوں، آدمی جان دے دیں گا لیکن ایمان نہیں دیں گا. جان دے دیں گا لیکن ایمان نہیں دیں گا. اللہ رب العزت بہت بڑی قدرت والے. ہم سب لوگوں کو 4 مہینے لے جانا، ہم سب لوگوں کو بیرون لے جانا، ہم سب لوگوں کو اور جو ہے اپنے راستے میں کہ سال بھر کے لیے پھرا لینا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت دین کی محنت، دین کا کام محنت پر رکھا ہے. بندہ اپنے ارادے کے ساتھ آنا. بندہ کیسے آنا بولو؟ اپنے ارادے کے ساتھ آنا. جی اکرمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جی، تو اس میں کہ فرمایا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤ. کوئی معجزہ دکھاؤ. کہ معجزہ دکھاؤں؟ کیا معجزہ طلب کرتے ہو تم؟ بولے کہ یہ جو درخت ہے وہ اس طرف کھڑا ہے، کہ وہ جھاڑ کو یہاں بلاؤ. دوسری روایت میں وہاں جو سائڈ میں جو پتھر ہے اس پتھر کو یہاں بلاؤ. میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جب اس درخت کو آواز لگائی، زمین کو چیرتا ہوا وہ جھاڑ سامنے آ گیا. زمین کو چیرتا ہوا وہ جھاڑ کہاں پر آیا بولو؟ سامنے آ گیا. اور اس جھاڑ نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی اور جو ہے پیغمبر ہیں، اور ان کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت ہدایت کا انتظام غیب سے بھی کر سکتا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ رب العزت محنت چاہتے، اللہ رب العزت ارادہ چاہتے. ابھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو 4 مہینے کے لیے جانا یہ کوئی مشکل بات نہیں جی. یہ کوئی مشکل بات نہیں جی. ایسا جانے والوں کو دیکھا ہم نے. دہلی کی ایک جماعت بیتم چرلا آئی تھی. دہلی کی ایک جماعت بیتم چرلا آئی تھی. انہوں نے تشکیل کرے تھے 5-6 ساتھیوں کو. وہ امیر صاحب کو فالج ہوا تھا. ہمارے KM ہاسپٹل میں ان کا علاج بھی چلا تھا. اب اس وقت میں وہ وفات بھی پا چکے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے جی. 3 دن کے لیے نکلی تھی وہ جماعت، لیکن 4 مہینے حضرت جی سے رخ لے کے کرنول آئی تھی. کرنول سے رخ ملا تو بیتم چرلا آئی تھی. بیتم چرلے کے 3 ساتھیوں کو تشکیل کرے کیا کہ جس وقت میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ان کی تشکیل یہی تھی ابھی چلو.
ان کی تشکیل کیا تھی بولو؟ ابھی چلو، ابھی چلو جی میرے عزیزوں. ہمارے بیتم چلنے کے بھی 3 ساتھی بس چڑھ کے کرنول آئے تھے، سامان ہم لوگ پہنچائے. بس چڑھ کے وہ لوگ آ گئے، انہوں نے بس چڑھا کے مسجد کو آئے ملاقات کرنے والے. سامان ہم لوگ لے کر پہنچے اور دوسرے دن میں رات میں جی. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے جو ساتھی آئے تھے نا جی، اس وقت میں اپنے حلقے کے ذمہ دار بنے ہوئے. جو ساتھی آئے ہوئے وہ اس وقت میں بیتم چرلے میں کیا بنے ہوئے؟ حلقے کے ذمہ دار جی. اللہ رب العزت نیت چاہتے ہیں، نیت کرو، نیت اللہ چاہتے ہیں، نیت کرو میرے بندو، نیت کرو. میں قبول کروں گا، میں قبول کروں گا، میں کام لوں گا تم سے، تمہارے لیے مشکل نہیں ڈالوں گا. کام کرنے والوں کے لیے چلا بھی آسان ہے، کام کرنے والوں کے لیے 3 دن بھی آسان ہے، کام کرنے والوں کے لیے 4 مہینے بھی آسان ہے، کام کرنے والوں کے لیے بیرون بھی آسان ہے، کام کرنے والوں کے لیے مستورات 2 مہینے بھی آسان ہے. نیت اللہ یہ چاہتے ہیں اپنے ارادے کے ساتھ محنت کرو. سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ یہی ایک بات ہے، سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ یہی ایک بات ہے. اللہ اگر چاہے تو غیب سے انتظام کر سکتے، اللہ اگر چاہے تو غیب سے ہدایت کا راستہ کھول سکتے. ایک صحابی ابھی ایمان نہیں لائے، سفر کر کے آ رہے ہیں، سفر میں خواب دیکھ رہے ہیں. کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ انہوں گڈھے میں گر رہے ہیں، سامنے کہاں پر گر رہے ہیں؟ گڈھے میں سامنے کو گر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکڑ کر ان کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کو کھینچ رہے ہیں، پیچھے سے پکڑ کر ایسا کمر سے پیچھے کو کھینچ رہے ہیں. انہوں نے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، انہوں نے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں تھا؟ دیکھا نہیں تھا. جب ان کا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا کر کہا کیا ہوا اس خواب کا؟ کیا بولے؟ اس خواب کا کیا ہوا؟ تو اس نے جب نیچے اوپر دیکھا تو سمجھ گئے آپ ہی تھے میرے خواب میں، اے محمد آپ ہی تھے میرے خواب میں. اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے. تمہیں تمہارے ابا تمہارے چاچا جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں اور میں تمہیں پکڑ کر جنت کو بچا رہا ہوں. کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اگر چاہے خواب کے ذریعے سے بھی ہدایت دے سکتے، خواب کے ذریعے سے. 8 دن پہلے ایک ساتھی آئے میرے پاس، مفتی صاحب میں نے خواب دیکھا. میں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کیا خواب دیکھا؟ میں ایک چھوٹی اتباغ میں 2 جوڑے کپڑے ڈال لوں اور ہمارے امیر صاحب گھر کرنے کھڑے کو 3 دن جائیں گے کو بلاتی اور میں بیگ لے کو ڈھیل میں سے باہر نکلو. یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میں بولا اللہ کے بندے تیری جان بچ گئی جا. تو وہ 3 دن کی جگہ 3 چھلے بولتا تو تیرا خواب سچ کر لینے کے لیے 4 مہینے جانا پڑتا. تو خواب بھی دیکھے تو اتنا کم دیکھا اور خالی کتنا جا رہا ہے؟ ہاں خالی 3 دن جا رہا ہے. میں نے کہا اس کو اچھا تیری خواب کی تعبیر یہی ہے کہ بیگ ریڈی کر لے، تیرے امیر صاحب کے ساتھ جا کر 3 دن لگا لے جا. اللہ رب العزت کسی کو خواب کے ذریعے سے بھی اچھی بات بتاتے. اللہ اگر بھیجنا چاہے آپ سب لوگ جا کے رات میں سو جاؤ، خواب دیکھو صبح کو میں 4 مہینے بیگ لے کے جا رہا ہوں، رات بھر یہی خواب آ رہا ہے.
دوسرے دن بھی آ رہا ہے, تیسرے دن بھی آ رہا ہے. اگر اس طریقے سے 1 مہینے لگاتار تمہیں خواب آیا تو ضرور بیاگ لے کے تمہیں نکلنا پڑے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ارے بولو, اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ میرے عزیزو, اللہ رب العزت ہدایت پر لانا چاہے, اعمال پر لانا چاہے, نماز کے لیے اٹھانا چاہے, نماز کے لیے اٹھانا چاہے. ہاں, اللہ رب العزت بعض لوگوں کو نماز کے لیے اللہ خود جگا دے, اللہ خود جگا دے, اور بعض لوگوں کو نماز کے لیے شیطان سلا دیتا. بعض لوگوں کے لیے نمازوں کے اوقات میں شیطان کیا کرتا؟ سلا دیتا. میرے عزیزوں, میں ایک بات بولنے سے کیا بولے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے غیبی طریقے پر ہمیں ہدایت دے کر ہدایت والے عمل پر چلا سکتے, لیکن اللہ رب العزت کی عادت, اللہ رب العزت کا دنیاوی نظام, اللہ رب العزت کا قیامت کے دن میں حساب, اللہ رب العزت کا قیامت کے دن میں بدلہ, یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے ہم اپنی نیت کے ساتھ آگے بڑھیں. کس کے ساتھ آگے بڑھیں؟ ہم اپنی کس کے ساتھ آگے بڑھیں؟ نیت کے ساتھ آگے بڑھیں, نیت کے ساتھ آگے بڑھیں. بغیر نیت کے, بغیر محنت کے اللہ رب العزت کی طرف سے پھل نصیب نہیں ہوگا. بعض لوگوں کے لیے غیبی طریقے پر اللہ ایسا نظام, ایسا انتظام کرتے, نبیوں کے زمانے میں بھی اور غیر نبیوں کے زمانے میں بھی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمہ کے واقعات میں, ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے اس کو. حضرت سو رہے تھے اپنے محل میں, رات میں چھت کے اوپر آواز آ رہی ہے, چھت کے اوپر کوئی آواز آ رہی ہے. حضرت نیچے سے کی آواز لگاتے, ارے محل کے اوپر کون ہے, کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اور کچھ آواز آ رہی ہے. تو اوپر سے ایک نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے اونٹ تلاش کر رہے ہیں, ہمارا اونٹ کھو چکا ہے. ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں, ہمارا اونٹ کیا ہو چکا ہے؟ کھو چکا ہے, ہمارا اونٹ کھو چکا ہے. تو انہوں نے کہا ارے ارے بیوقوف, ارے ناسمجھ, ارے کم سمجھ, اونٹ کہیں محلوں پہ ملتے کیا, جنگل میں جا کر تلاش کرنا. تو اوپر سے آواز دینے والا آواز دیا, تو اگر محل کے اوپر اونٹ نہیں ملتا تو کیا نرم بستر کے اوپر خدا ملے گا؟ کیا اس کے لیے نکلنا نہیں پڑے گا؟ کیا اس کے لیے کچھ تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی؟ میرے عزیزو, یہ بات سے انہوں نے اپنے توبہ کے راستے کو طے کرنا شروع کر دیا. سوانح نگاروں نے جو ہے, واقعہ نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تھا جو ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی توبہ کے لیے اور ان کو اللہ کی طرف چلانے کے لیے جو کام میں آیا تھا. بعض لوگوں کا دل بعض موقع پر نرم ہوتا ہے, بعض لوگوں کا دل بعض موقع پر کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. اگر اس وقت میں اگر کوئی بات کہی گئی تو فوراً ان کا دل جو ہے اس عمل کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. اور بعض لوگوں کا دل بعض موقع پر سخت ہوتا ہے. بعض لوگوں کا دل بعض موقع پر کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے. ان کو کتنا بھی بولو وہ بات اثر نہیں کرتی, ان کو کتنا بھی بولو وہ بات اثر نہیں کرتی. اور بعض لوگوں کو اگر ایک دو بات بھی بول دو, یہ ایک دم ان کا دل جو ہے نرم ہو جائے گا اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے راضی ہو جاتے, راضی ہو جاتے. میرے عزیزو, یہ دلوں کا نرم ہونا یہ بھی اللہ کا انتظام ہے, یہ اللہ کا غیبی انتظام ہے. 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 اللہ کا غ
دل سخت ہو جانا یہ بھی اللہ کا نظام ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے نرم ہونے کی اور دلوں کے بدلنے کی دعا سکھائی. اور جس کا دل نرم ہوتا ہے یہ ایک دو بات سے بھی اثر لے لے گا. اللہ رب العزت اس بات میں اور اس کے لیے ایسا اثر ڈالیں گے تو پھر وہ ایمانی محنت کے لیے، اللہ کے اعمال کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اب نہیں بولے تو اب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں، غیبی طریقے پر ہم لوگوں کو دین پر چلا لینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ نظام ہزاروں مرتبہ ہو چکا ہے. یہ نظام ہزاروں مرتبہ ہو چکا ہے اور ہر نبی کے زمانے میں ہو چکا ہے اور آج کے دور میں بھی اور بارہا یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. بعض لوگوں کے لیے اللہ رب العزت غیبی طریقے پر ہدایت کا راستہ کھولتے، لیکن میرے عزیزوں یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ سارے نبیوں کے ساتھ اور سارے نبیوں کی امتوں کے ساتھ ایک ہی ایک ضابطہ ہے، نیت کر کے بندہ محنت کرنا. نیت کر کے بندہ کیا کرنا؟ بولو، محنت کر. نیت کر کے بندہ محنت کر. اور جو لوگ جم جاتے میرے عزیزوں وہ جان چھوڑ دیں گے لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے. ایمان نہیں چھوڑیں. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ 70,000 لوگوں کو اور آگ کے گڈھے کے اندر ڈال دیا گیا. دین یہودیت پر وہاں کے لوگ تھے. جادو کا نظام چاروں طرف پھیل چکا تھا. عبداللہ نام کا ایک بچہ تھا اور اس کا باپ بھی اور اسی قسم کا آدمی وزیروں میں سے. میرے عزیزوں کہ اس نے ایک راہب اور ایک جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجتے. راستے میں ایک راہب تھے، وہ دین عیسائیت پر تھے اور اس وقت میں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع نہیں ہوا. دین عیسائیت اور اس وقت میں دین حق تھا. جادو سیکھنے کے لیے ہزاروں طلبہ، سینکڑوں طلبہ، لیکن یہ راہب کے پاس کوئی نہیں. بچہ سلیم الفطرت. تھوڑے بچے بچپن سے نا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے. تھوڑے بچے بچپن سے کوکری بچوں کی صحبت میں رہتے. اچھا بچوں کی بات چھوڑ ڈالو، ہمیں بڑے میں بھی تھوڑے میں کیا رہتی معلوم؟ مسجد میں کون تو قرآن پڑھتا رہا تو اس کے بازو کا کو انہوں بھی قرآن کھول کو بیٹھتے. مسجد میں کون تو ذکر کرتا رہا تو سلیم الفطرت پر یہ بات میں بیچ میں بول رہا ہوں تو دوسرے انہوں بھی کیا کرتے؟ بھائی ان ذکر کر لیتا ہے، میں بھی ذرا ذکر کر لوں گا، وہ ذکر کر لیتا. اگر کون تو نفل پڑھتا ہے چاشت کی یا اوابین کی کوئی نفل پڑھ لیتا ہے تو دوسرا دیکھے سنی کیا کرتے ہیں؟ ارے ان بھی نفل پڑھ لیتا ہے، چل میں بھی آ گئی ہوں یہ موقع سے اور میں بھی کیا کروں گا اور کچھ نفل پڑھ لوں گا. سلیم الفطرت لوگ اچھے کام کرنے والوں کو دیکھ کر اچھے کام میں آگے بڑھتے. اچھے کام میں کیا کرتے ہیں؟ اب دوسری کیٹیگری میں کیا بولتا نہیں ان کو. اللہ سب کو صحیح ہدایت عطا فرمائے.
नमाज पढ़कर सुन छोड़ को बातें करते उसका जाको बैठ जाता। नमाज स्टार्ट कर ले को जी, दो जने बैठ को बातें कर लेती हैं और वो भी पक्के बातें कर लेती हैं। अगर उस वक्त में उनकी मौत आ गई तो डायरेक्ट तो जहन्नम में जाती उन्होंने, ऐसे बातें कर लेती हैं। अगर वहीं इस्राइल फरिश्ता आको अगर उनको उठा दिया बोल लो, उन सीधा कहां चले जाता? जहन्नम में जाता। ऐसे बातें कर लेती हैं। इन नमाज छोड़ को उस काम के लिए आको उसके नहीं बैठ जाता। क्या भाई, कैसा भी हूं, कौन भी हूं, ऐसा करेगा भी हूं, अरे वैसा हो गया क्या भी हूं, हाँ रे, उसका बेटा रे, उसकी जोड़ी रे, उसका बाप रे, उसका भाई रे, ये रे वो रे, ऐसे चल। अगर उस हाल में उनकी मौत आ गई सीधा जहन्नम का दरवाजा। थोड़े लोग ऐसे भी रहते हैं, बैठ को दो जने मस्जिद में बातें कर लेते हैं, वेस्ट बातें, बेकार बातें, फजूल बातें जी। वो दो तीन आदमी में से एक आदमी उठ को, इनका नहीं बैठे तो खाली इधर उधर की बेकार बातें है रे, चल मैं जाकर 2 रकात नफिल पढ़ लेता हूं। ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने इस काम के जरिए से ऐसे लोग पैदा करना चाहते थे। तस्कीरों को, दुनिया के तस्कीरों को, गीबत के तस्कीरों को, गुनाह के तस्वीरों को खत्म करे, अल्लाह के तस्कीरों को जिंदा करे, अल्लाह के तारीफ के तस्करों को जिंदा करे। और जब ऐसी मजलिसों पर आदमी जाए और उस मजलिस से खड़ा हो जाए और आकर अल्लाह के लिए जुड़ जाए। मेरे अजीजों, ये जो सलीमुल फितरत होती है, सलीमुल फितरत, जो सलीमुल फितरत होती है कि वो लोग कि हमेशा अच्छे काम करने वाले को देखे तो अच्छे काम में आगे बढ़ते। बुरी फितरत वाले जो लोग रहते, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, उन्होंने ऐसे कामों में घुसते जो काम नाजायज है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो मेरे अजीजों, मैं वो बच्चे के बारे में बोल रहा था कि वो बच्चा सलीमुल फितरत, अल्लाह ताला की तरफ से उसको एहतियात मिली हुई थी। वो जादूगर के पास जाता, लेकिन रास्ते में आते जाते ये जो आदमी है राहिब, तो उस जमाने का आलिम, और उसके पास भी बैठ के 2-4 बातें तौहीद की, अल्लाह की सुनकर जाता। ये अल्लाह वाला बेचारा अल्लाह की बात करता, वो सब गलत है, वो सब गुनाह है, वो सब अल्लाह से हटाने वाली चीज है। वो जो जादूगर सिखा रहा, ये अल्लाह की बात है, अल्लाह का काम है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह की बड़ी शान है, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह की इबादत करना, अच्छी अच्छी बातें। और ये राहिब उसको सिखाता, बोला कि बेटा तू उधर ना जाया कर, मेरे पास आया कर, अल्लाह के नामों को सीख ले, मैं अल्लाह का बड़ा नाम इसमें आजम सिखाऊंगा तुझे, इसमें आजम सिखाऊंगा तुझे। वो बच्चे को इधर ज्यादा ध्यान हो गया और उधर जादूगरों के पास जाना छोड़ दिया। घर वालों से कहता कि हाँ मैं उधर ही जा रहा हूं, लेकिन ये इधर आना जाना करता, आना जाना करता। थोड़े दिन के बाद वो जो राहिब था बेचारा कहीं सफर पर चला गया, लेकिन अल्लाह ताला के नाम तो सिखा दिया उसको, लेकिन कौन सा नाम जो है कबूलियत वाला है, कौन सा नाम इसमें आजम है, और कौन से नाम के जरिए से और दुआ ज्यादा कबूल होती है, वो नहीं बताया। तो उसने एक दिन एक आग जलाई, उसके पास बहुत सारे तीर थे, एक एक नाम अल्लाह का, एक एक नाम अल्लाह का उस तीर पर पड़ता, अल्लाह का नाम पढ़कर उसके ऊपर फूंक कर और उसको आग में डालता। वो तीर जल जाता,
دوسرا نام پڑھ کر ڈالتا، پھر وہ تیر جل جاتا، پھر تیسرا نام پڑھ کر ڈالتا، پھر وہ بھی جل جاتا. لیکن ایک نام ایسا تھا، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے کہ تیر جو آگ میں گرا پھر آگ میں سے واپس لوٹ کر آیا، صحیح سلامت کنارے پر آ گیا، صحیح سلامت کنارے پر واپس آ گیا. اور وہ جو بچہ تھا جی، جب لوگ جادوگروں کے پاس جاتے تھے تو وہ بولتا ہے کہ نہیں ادھر مت جاؤ، اللہ کے نام کی طرف آؤ، ادھر مت جاؤ، کس طرف آؤ؟ اللہ کے نام کی طرف آؤ. اللہ کا نام پڑھتا، ان کے لیے دعا کرتا، وہ لوگ ٹھیک ہوتے، اور جو لوگ ٹھیک ہوتے اور ان کو ایمان کی دعوت دیتا. جو بادشاہ خدائی کے دعوے پر اترا تھا، جو بادشاہ جادوگروں سے اپنے کام نکلواتا تھا، جو بادشاہ اور اپنے بڑائی کا سکہ لوگوں پر جمانا چاہتا تھا اور جو ہے کہ لوگ اس سے کٹنے لگے، جب معلوم ہوا کہ یہ بچہ کہ بہت حکمت والا بچہ تھا اور یہ ہمارے وزیر کا اور فلانے کا بچہ تھا، اس کو ہم جادو سیکھنے کے لیے چھوڑے تھے، وہ اس کے پاس نہیں گیا، وہ راہب کے پاس گیا اور راہب بھی گاؤں چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کا ہم کیا کریں؟ بادشاہ نے کہا اسے آگ میں جلا دو. اسے کیا کر دو؟ آگ میں جلا دو. لے جا کے اس کو آگ میں ڈالتے. لیکن میرے عزیزوں، وہ جب اللہ کا نام پکارتا، آگ اس کو واپس کر دیتی. جو لوگ دیکھتے ایمان قبول کر لیتے. میری پہلی بات وہی ہے، دیکھو اللہ اگر چاہے غیب سے بھی ایمان دکھا سکتے، غیب سے بھی ایمان دے سکتے. ایسے کرشمے دکھا کر اللہ غیب سے اور ایمان پر جما سکتے. اللہ کے لیے مشکل ہے کیا بات؟ بغیر ستون کے آسمان ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن اس کو دیکھ کر دل پگھلا لینے کی طاقت ہمارے کرے نہیں ہے. زمین گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات، مہینے اور سال بنے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا غیبی نظام ہے. اس کو دیکھ کر ہدایت پر آنے کی استعداد ہمارے دل کو نہیں ہے. ورنہ ہر سال 6 مہینے لگانے کے لیے یہ ایک بات کافی تھی. جب ہمارا 7ویں کلاس کا سار پڑھایا پاٹم کہ بھائی بھومی تن چٹو تانو ترگتو سوری میں چٹو ترگتندی، یہ بول سمجھ کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا. یہ کس کا نظام ہے بولو؟ کون پھرا سکتے اس کو؟ لیکن یہ بات سن کو ہمارا دل پگھلے سوتا، دل کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. میں پہلے سے بولوں، تھوڑے لوگ یہ بات سنتے سن کا دل نرم آتا، وہ جلدی بات مان لیتے. تھوڑے لوگوں کا دل سخت پتھر رہتے. وقودها الناس والحجارہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو اور ان کے ساتھ ساتھ پتھروں کو جہنم میں ڈالیں گے. انسانوں کو تو ڈالتی ٹھیک ہے، پتھروں کو کیا واسطے ڈالتی؟ عذاب کو زیادہ کرنے کے لیے. اور ایک تفسیر کے مطابق یہ بھی ہے، اے بندے یہ پتھر کیسا بھی تو بھی ویسا کہ تب بولے تو بھی پتھر پہ پانی ڈالے سر کھانستے رکھو. یہ ایک بار بھی ہاں میں جاتلوں کو بولنا نہیں کرے تو یہ ایک بار تو بھی ہاں میں جاتلے اللہ بول کو نہیں بولنا تو 4 مہینے سے نہیں کیا، 5 مہینے سے نہیں کیا جی. یہ ایک بار تو بھی جاتلے بول کو دل میں بولنا چاہیے تو پتھر تو رہے تو. وقودها الناس والحجارہ. اللہ اگر چاہے غیب کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کر سکتی؟ بولو ہدایت پر کیا کر سکتی؟ لا سکتی. جب اس بچے کو آگ میں ڈالے، آگ نے اس کو کیا کر دیا؟ بولو واپس کر دیا. جو دیکھنے والے لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ دیا.
جب یہ بات پہنچی بادشاہ کے پاس، ارے بھائی اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کا اور کچھ انتظام کرو. اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس کو لے جا کے پانی میں ڈالو. پانی میں ایسے ویسے مت ڈالنا، ہاتھ پیر باندھ کے ڈالو. پانی میں ڈالے تو کیسے؟ ایسے ویسے نہیں ڈالنا. کیسے ڈالو؟ ہاتھ پیر باندھ کے ڈالو. لیکن جب اس بچے کو پانی کے اندر ڈال دیے میرے عزیزو، اس نے لیا کس کا نام؟ ارے بولو کس کا نام؟ تین تسبیح بھی پوری نہیں ہوتی ہماری. اللہ کا نام لیں گے تو پھر مزہ کہاں سے آئے گا؟ تین تسبیح بھی پوری نہیں ہوتی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معقولات میں یہ بات ہے، سارے کام کرے ہمارا کام کا ساتھی، لیکن تین تسبیح نہ پڑھے، اسے اپنے کام کا ساتھی نہ سمجھو. حضرت جی فرماتے ہیں، اللہ نے سمجھ کی توفیق دے، تسبیح لے کو مسجد میں بیٹھے تھے ذکر کرتے ہوئے جی، اس وقت میں اللہ یاد آنا یہ ذکر نہیں ہے، گناہ کرتے وقت میں اللہ یاد آنا یہ ذکر ہے. گناہ کرتے وقت میں اللہ یاد آنا یہ ذکر ہے. گناہ کرتے وقت اللہ یاد آنا کا تو کیا کرنا بھائی؟ کم سے کم تین تسبیح تو پڑھنا کہتی نہیں کہتی جی. میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جب آدمی کام میں جمیں گا، جڑیں گا، آگے بڑھیں گا، اللہ رب العزت اس سے سارے کام لے لیتے. اللہ کے نام کی برکت ایسی ہے، ہاتھ پیر باندھ کے اور اس بچے کو پانی کے اندر ڈال دیا. اس نے جب اللہ کا نام لیا، اللہ رب العزت نے اور اس کو پانی سے واپس لوٹا دیا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے اور بچے کو پانی میں چھوڑ دیا، اللہ نے اس پانی کو کہاں پہنچا دیا؟ فرعون کے محل میں پہنچا دیا. جو منظر دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ اگر چاہے ایسے غیبی کرشمے دکھا کر ہدایت دے سکتے نہیں. میرے عزیزوں، میں بولنا سے ایک بات ہوں، یہ زمانے میں قیامت تک، ہر نبی کے زمانے سے اس زمانے تک اور یہ زمانے سے قیامت تک اللہ رب العزت کا نظام ہدایت کا، نیت کر کے خود چلنا، محنت کے ساتھ نیت کر کے خود چلنا. کس کے ساتھ بولو؟ محنت کے ساتھ. بغیر نیت کے، بغیر محنت کے یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ کی عادت، اللہ کی سنت، اللہ کا نظام یہی ہے کہ وہ محنت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ ہدایتوں کو پہنچاتا اور اعمال کے اوپر جماتا. تو نیت کرو گے انشاءاللہ. دیکھو جب وہ پانی سے جو ہے باہر نکل گیا تو پھر اس بچے کے لیے اونچے پہاڑ پر لے گئے. کہاں پر لے گئے؟ اونچے پہاڑ پر لے گئے. بولے کہ اس کو پہاڑ پہ سے کیا کرو؟ نیچے ڈال دو. وہاں بھی کچھ مجمع اس بچے کو لائے، پہاڑ کے اوپر سے نیچے ڈال دیے. لیکن میرے عزیزوں، وہ ایسا جیسے کاغذ اوپر سے ڈالیں گے تو کیسے آتا بھی؟ ایسا حرکت کرتے ہوئے نیچے کو آتا نا. وہ بچہ ہوا میں تیرتے ہوئے جھولے کے جیسا اور نیچے آ کے سیدھا کھڑا ہو گیا. یہ کس کی برکت ہے بولو؟ اللہ کے نام کی برکت ہے. لوگوں نے دیکھا تو کچھ لوگوں نے جو اس مجمع کے اندر تھے اور وہ بھی ایمان والے بنے. وہ بھی کیا بن گئے؟ ایمان والے. اب جانوروں کو لے آئے، چلو بھائی بھوکے شیروں کو لے آؤ اور ایک ہفتے سے بھوکا رکھو اور بھوکے شیر کے سامنے ڈال دو، اور وہ تو درندہ ہے، وہ پھاڑ کر کھا جائے گا. پھاڑ کر کیا کر دے گا بولو؟ پھاڑ کر کھا جائے گا. پھاڑ کر کھا جائے گا. جب شیر کے سامنے لائے، کس کے سامنے لائے؟ شیر کے سامنے. جب شیر کے سامنے اس نے جب اللہ کا نام لیا. کس کا نام بھائی؟ ارے بولو کس کا نام؟
میرے عزیزوں وہ شیر اس بچے پر حملہ تو کیا کرتا، وہ شیر بھی اللہ کا نام پکارنے لگا. جو منظر کو دیکھا، اللہ رب العزت کا یہ نظام، اللہ رب العزت کا جو یہ کرشمہ جب دیکھا تو کچھ لوگوں نے کیا کر لیا؟ بولو ایمان لے. میرے عزیزوں اللہ کے لیے ایسے کرشمے دکھانا مشکل ہے کیا؟ بولو. آج کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ کا نظام، اللہ کا ضابطہ یہ ہے بندہ اپنے ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا. کیسے آگے بڑھنا بھائی؟ اپنے ارادے کے ساتھ اور محنت کر کے اور ہدایت کو پانا. قیامت کے دن اللہ فیصلے کریں گے. قیامت کے دن کیا کریں گے؟ بولو اللہ فیصلے کریں گے. سب سے آخر میں وہ پوری بات پھیل گئی، پورا علاقہ جو ہے بدل گیا. بادشاہ کو فکر ہو گئی بھائی اس کو کیا کریں. اس بچے کو خود بلا کے پوچھے بھائی بیٹا تو کیسا مرتا با کہ تو مریا سے نہیں، ابھی میرا پورا ملک میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، پورے لوگ میرے سے پھر گئے اور بدل گئے. بولا میں اللہ کا قتیل ہوں، اللہ کا نام لے کے مجھے تیر مارو اور میں اسی سے مر جاؤں گا. آدمی جیا تو بھی اللہ کے نام کے ساتھ اور مریا تو بھی، ارے بولو مریا تو بھی اللہ کے نام کے ساتھ. جیئیں گے انشاءاللہ، جیے تو بھی اللہ کے نام کے ساتھ اور مرے تو بھی اللہ کے نام کے ساتھ. بولے کہ اللہ کے نام کے ساتھ مجھے تیر مارو. اور پھر جو ہے کہ اعلان ہوا کہ بھی یہ مرنے والا ہے، اب اس کو جو ہے تیر مار کے ختم کریں گے. جب اللہ کے نام کے ساتھ تیر مارا تو پھر جو مجمع اس کو دیکھ رہا تھا، پورا مجمع اور پھر جو ہے دین حق پر آ گئے. پورا مجمع کس پر آ گیا؟ بولو اللہ اگر چاہے غیبی طریقے پر کرشمے دکھا کر ہدایت پر لا سکتے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے عادت اللہ اور نظام اللہ کا یہ ہے. اللہ رب العزت ارادے کے ساتھ اور محنت شرط ہے. ارادے کے ساتھ کیا ہے؟ بولو محنت شرط ہے. اور اس میں بھی وہ لوگ آگے بڑھتے جس کے دل نرم ہو اور جن کی فطرت سلیمہ ہو. جن کی فطرت کیا ہو؟ بولو سلیمہ ہو. جن کی فطرت اچھی ہو، برائی کو قبول کرنے والی نہ ہو، اچھی بات کو لینے والی ہو. ایسے لوگ ہی اور اپنے دل کو نرم کر کے کرنے کے اور نیتوں کے اندر آگے بڑھتے، نیتوں کے اندر آگے بڑھتے. جب اس بچے کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، جب اس کے شہید ہونے کے بعد کہ پوری کی پوری قوم اور اس بادشاہ سے پھر گئی، اس بادشاہ سے پھر گئی، تو پھر بادشاہ نے بڑے بڑے کھڈے کھدوا کر لوگوں کو لا کر اور اس آگ کے اندر، اس کھڈے کے اندر آگ جلوا کر جو بھی اور جو ہے دین حق کا کلمہ پڑھتے تھے اور وہ اس کے اندر ڈالتا تھا. امتحان اب ہے، دیکھو امتحان اب ہے. دیکھو آپ لوگ پہلے بھی یہ واقعہ سن کے بھی رہتے اور آپ تو ایسے احباب ہیں اور کئی بار آپ لوگ بول کے بھی رہیں گے. کھڈے کھود کو کھڈے کریں تو اب لاکھ فوجیاں سپاہیاں کیا کرتی؟ اسے کلمہ پوچھتی. دین حق کا کلمہ پڑھا تو کھڈے میں ڈالتی، بوڑی میں یعنی کہ انگار میں، اور نہیں پڑھا تو اور بادشاہ کا کلمہ اور ان کا یہودیت کا کلمہ اور جادوگروں کا کلمہ پڑھا تو چھوڑ ڈالتی. میرے عزیزوں، جو لوگ کرشموں کو دیکھ کر ایمان لاتے وہ لوگ بہت کم جم پاتے. اللہ ماشاءاللہ جس کے ایمان کو اللہ قبول کرے اور وہی بچ سکتا ہے. وہی کیا ہو سکتا؟ بچ سکتا ہے. یہ بہت بڑی تعداد جی
بہت بڑی تعداد جی 2.5 لاکھ 3 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، لیکن جب آگ کے کھڈوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنا کلمہ بدل دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے جی۔ ہمیں دکان پہ رہے تو بھی یہی کلمہ، گھر میں رہے تو بھی یہی کلمہ، شادی میں گئے تو بھی یہی کلمہ جی، بیپارہ کرے تو بھی یہی کلمہ، نوکری کرے تو بھی یہی کلمہ، رات کو سوئے تو بھی یہی کلمہ، صبح کو اٹھے تو بھی یہی کلمہ رہنا۔ وہ کلمہ رہنا بولو یہ محنت ہے، نہیں تو ہمارے کلمے بدل جاتے، نہیں تو ہمارے کلمے کیا ہو جاتے بولو؟ شادی میں جاتے تو ہمارا کلمہ بدل جاتا، نہیں بھائی کو ہم بولتے ہیں نہیں، شادی میں جاتے تو ہمارا کلمہ محمد رسول اللہ نے کلمہ بدل جاتا، بیپار میں جاتے تو نہیں ذرا لینا پڑتا، نہیں تو کام چلتا نہیں، بیپار میں جاتے تو کلمہ بدل، نوکری پہ چڑھتے تو کلمہ بدل جاتا، نہیں نوکری میں ذرا ایسا کرنا پڑتا، محنت کے ساتھ جو کلمہ آتا، کس کے ساتھ بولو؟ محنت کے ساتھ جی۔ میرے عزیزو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دینے کے لیے تیار، ایمان دینے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ وہ کلمہ کیسے آیا تھا؟ ارے بولو کیسے آیا تھا؟ محنت سے آیا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جان دینے کے لیے تیار لیکن ایمان دینے کے لیے تیار، کیوں؟ وہ کلمہ کیسے آیا تھا؟ ارے بولو محنت سے آیا تھا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دینے کے لیے تیار اور آگ پر بچھ جانے کے لیے تیار لیکن ایمان دینے کے لیے تیار نہیں، بولو وہ کلمہ کیسے آیا تھا؟ ارے بولو محنت شرط بھائی، میں وہ ایک بات اس کو بولنا بولنے سے تمہیں محنت سے جو کلمہ ہمیں حاصل کرتی اور اس پر آدمی جمتا، اور جو ہے جب موقع آئے گا مقابلے کا تو اس وقت میں موقع آئے گا مقابلے کا، اس وقت میں حالات میں چیزوں کو اسباب کو چھوڑ دیں گا لیکن اللہ اور اللہ والے اعمال کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں امتحان کی جو بات میں بتا رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب انگار کے بوڑی کے سامنے کھڑے ہو کے جب ان کو پوچھنے لگے 2.5-3 لاکھ کے مجمع میں سے 70,000 کا مجمع انگار میں کودا اور باقی کا مجمع باہر رہ گیا، یہ بھی اللہ کا کیا ہے بولو؟ امتحان ہے۔ اللہ رب العزت جب ایمان دیتے ہیں، ایمان پر آنے کے بعد امتحان بھی لیتے ہیں، کون جمنے والا ہے اور کون جو ہے اور اپنے ایمان کو باقی رکھنے والا ہے اور کون اپنے ایمان کے بول کے مطابق محنت کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں اس لیے آپ بھی سچی نیت کرو، انشاءاللہ ہم اپنے کلمے پر محنت کریں گے، کرو گے سب انشاءاللہ؟ اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ پھر کہ جس طریقے سے ان کودنے والوں نے، ایمان والوں نے انگار کی بوڑی کے اندر اور جو جلایا تھا بادشاہ نے اس کے اندر کود گئے اور اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی، اس طریقے سے بتاؤ انشاءاللہ ہم اپنے ایمان پر محنت کرنے کے لیے دنیا کے سارے اسبابوں کو چھوڑ کر اور قربانی دینے کے لیے کون کون تیار ہیں؟ 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے بیرون کے لیے کون کون تیار ہیں؟ بتاؤ جلدی بتاؤ بھائی، بتاؤ بھائی، جماعتیں بھی بتاؤ، افراد بھی بتاؤ، دعا تک بیٹھو بھائی بیرون کے لیے بتاؤ، آپ لوگوں کا جمع رہنا تشکیل میں جان پیدا کرے گا بھائی۔ بیٹھے کے لیے تیار ہیں بلال عرفے سے 4 مہینے کی ایک جماعت 10 تاریخ سے بھی اللہ ان کا نکلنا آسان کرے۔ بولو بھائی، بتاؤ بھائی، بولو۔ 5 مہینے کے لیے ساتھی کا نام بلال رضا، مسجد رضا بلال عرفے سے عبداللہ ہمارے، بلال عبداللہ ہمارے 4 مہینے۔ بولو بھائی ساتھیاں بولو۔ اس طرح سے دیکھو منڈل جو ہے بیدم چلے سے 2 جماعتیں، یہ مہینہ آخری میں، اچھا 4 مہینے 4 مہینے کی جماعتیں، ایک چلے کے 4 مہینے ٹھیک 4 مہینے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو بھائی اس طرح سے نام آ رہے ہیں، بتائیے بھائی ساتھی
बेतम चलने के लिए दुआ भी करो भाई, अल्लाह खैर आफियत फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। बताएं ताकि दूसरे साथी को भी जो है इसके ताल्लुक से फिक्रें हों, जाने ना दे भाई। मेहनत शर्त है, देखो भाई मेहनत शर्त है, अपने इरादे के साथ मेहनत करना अल्लाह कबूल फरमाते। आमीन। मेहनत के साथ जो ईमान हमारा बनता, फिर अल्लाह उस पर इस्तिकामत भी देते। हाँ। बोलो अल्लाह से 2 महीने की मांगते भी तकलीफ के लिए बोलो। हाँ, बताएं भाई, बताएं। बिलाल हल्के से, अच्छा अच्छा, बिलाल हल्के से 5 महीने के लिए। 5 महीने के लिए। कहाँ से है? तो साहब हाँ, किताब पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला वहशी इब्न हर्ब क़ातल हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु यदऊहु इलल इस्लाम फ़अरसला इलैहि कैफ़ या मुहम्मद तदऊनी व अंत तज़ुम्मु अन्न मन क़तला व अशरका औ ज़ना यल्क़ा असामन युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामति व यख़लुदु फ़ीहि मुहाना व अना सनातु ज़ालिक फ़हल तजिदु ली मिन रुख़्सतिन फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। फ़क़ाल वहशिय्यु या मुहम्मद हाज़ा शर्तुन शदीद इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फ़लअल्ली ला अक़दिरु अला हाज़ा फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फ़क़ाल वहशिय्यु या मुहम्मद हाज़ा अरा बाद मशीयतिन फ़ला अदरी हल युग़फ़िरु ली अम ला फ़हल गैरु हाज़ा फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ाल वहशिय्यु हाज़ा नअम फ़अस्लमा। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को ऐसी मेहनत अता फरमाई है ये मेहनत से हम किसी को दूर नहीं कर सकते। किसी के ज़ाती काम को देखकर कौन ऐसा करे उसे दावत नहीं देना, कौन ऐसा बोले उसे दावत नहीं देना, कौन वैसा आदमी है उसे हमें नहीं मिलना। अगर ऐसा सोच लेंगे उम्मत का अक्सर तबका जो है दीन से और ईमान से दूर हो जाएगी और आमाल से दूर हो जाएगी। वहशी इब्न हरब कि ऐसा आदमी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को शहीद करने वाला, ईमान में आने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहशी तू बार बार मेरे सामने ना आया कर, तेरे बार बार सामने आने से मेरे चाचा मुझे याद आते। अंदाजा करो कितनी तकलीफ हुई होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कितनी तकलीफ पहुंचाने वाला ये शख्स है, ये आदमी कितनी तकलीफ पहुंचाने वाला। उसकी हिदायत के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से कोशिश कर। अगर हम सोचेंगे
ان ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا اسے بلاؤ نہ کو، ان ہمارے ساتھ نہیں آتا اسے چھوڑ ڈالو، ان دوسرے آدمی کے نہیں بیٹھتا آتا وہ الگ گروپ کا آدمی ہے اسے بلاؤ نہ کو، ان میرے کو اچھا نہیں سمجھتا اسے چھیڑ نہ کو، اسے نہیں بلا لے جاتا میں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر ہمارے کام میں میرے عزیزو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم خود بھی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ جو کام دیا ہے یہ قرن اول کا ہیرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلا ہوا کام ہے۔ ان کے صفات جب ہوں گی ہمارے پاس تو ہم صحیح کام کر سکیں گے۔ ایسا ہم لوگوں کو الگ سے چھانٹتے چلے جائیں گے یہ ایسا وہ نہیں ایسا تو پھر سب لوگ دور ہو جائیں گے، ہم بھی قائم نہیں رہ سکیں گے۔ ایک دن اللہ ہمیں بھی ہٹا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا وحشی ہے، تو پھر اس کی ہدایت کے لیے، اس کے ایمان میں آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، تو میرے عزیزوں پھر ہم لوگوں کو ہمیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کتنی فکر کرنی چاہیے، کتنی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت جی بار بار فرماتے، حضرت جی دامت برکاتہ مولانا صاحب جماعت میں نکلو تو اپنے علاوہ کے لوگوں کے ساتھ نکلو، اپنے قوم کے علاوہ کے لوگوں کے ساتھ نکلو۔ 10 برس سے جماعت میں جاتے ہیں اور ہمارے ساتھیاں بدلے نہیں اب تک، انہوں ہے تو میں جاتے ہیں، انہوں نہیں تو نہیں جاتے۔ ہمارے فاروق بھائی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے کھڑک پوڑے کے فاروق بھائی، انہوں بولے تھے میں مفتی صاحب کے ساتھ ہی جاتا ہوں جماعت میں، نہیں تو نہیں جاتا جی۔ میں ایک دن بولا ان کو بھائی ایسا نہیں بولنا، یہ بات گناہ ہوتی ہے، تمہیں میرے ساتھ ہی بول کو نہیں بولنا۔ تو انہیں کیا بولے تھے، حضرت وہ 3 دن کی جماعتوں کو لو، حضرت 4 مہینے کی جماعت کو چلتا ہے لو بولے تھے۔ انہوں ایک نیا مسئلہ بولے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کیا بولے تھے 4 مہینے کی جماعت کو بیرون کو بار بار جاتی کہ لو، کب تو ایک بار جاتے تو تمہارے ساتھ جائیں گے، 3 دن کی جماعتوں کو بدل بدل کو جاتے لو بولے تھے۔ میرے عزیزوں کہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں جی، ہمارے فاروق بھائی کے حساب سے مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے جی، اگر بعض جماعتوں میں اگر بعض کے ساتھ اگر جانے کا ارادہ ہو یہ بھی کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس طرح کی ضد نہ کریں، اور جب چلے کی اور 3 دن کی اور اسی طرح سے مستورات کی جماعت کا وقت ہے، میرے عزیزوں نئے ساتھیوں کے ساتھ جانا چاہیے، نئے ساتھیوں کو تشکیل کر کے نئے ساتھیوں کو لے کر جانا چاہیے جی۔ پچھلی بار جب میں مرکز گیا تھا تو میں بولا، پہلے ایک صاحب نے جو ہے میرے کو بولے کہ بھائی تم ابھی جائیں گے جماعت میں یا بعد میں؟ میں بولا کہ جو ہمارے کرنول ضلع سے میں جماعت بنا لے کے میں بعد میں نکلتے لو، ایسا بولا میں۔ تو بولے ایک دن بھی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا بولے ایک دن بھی کیا کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے گاؤں والے تمہارے ضلع والے نہیں تو پرواہ نہیں، اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ ہی جماعت میں جانا سو، کیا بولے اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ 90 لوگوں کے ساتھ جانا۔
बोले मेरे को तय करे इसको, जाने वाले बाद में निकलते रहती, वरना मैं पहले क्या बोला था हजरत कि हमारे यहाँ से कम 4 जने तो रहते मेरे को अच्छा रहता, हमारे गांव के आदमी बोले कि नहीं चलेगा, ये एक दिन भी लेट करने की जरूरत नहीं। इस वक्त में मेरे अजीजों बम्बई शहर के और कुछ महाराष्ट्र के लोगों के साथ मुझे जोड़ा हुआ है। दुआ करो अल्लाह आसान फरमाए। 2018 में जी दुआ जिक्र वाली जमात में गए थे, आप लोगों से दुआ करा कर ही गए थे, आकर कारगुजारी भी सुनाई थी। 2019 में हबशा जमात में गए थे, ये माफ करने वाली जमात है। तो तब भी आप लोगों से दुआ की दरखास्त करके गए थे और वापस आके कारगुजारी सुने थे। तंजानिया जमात गई थी, अस्तगफार वाली जमात, या उसका नाम था माफ करने वाली जमात। आप लोगों से दुआ कर लेके गए थे, दुआ लेकर गए थे और वापस आके कारगुजारी भी सुने थे। तो अब कल सुबह भी जा रहा हूं भाई मैं, इंशाल्लाह दुआ करोगे इंशाल्लाह वापस आके कारगुजारी सुनाना बिल्कुल भी दुआ करोगे? हाँ जी। हमारा तंजानिया जमात का एक मकूला था, वो सुनाता हूं आपको। वो उस जबान में था लेकिन मैं उर्दू में सुनाता हूं। तो वो क्या था बोले तो, भाई अल्लाह अगर जिंदगी रखे तो दोबारा इंशाल्लाह के मुलाकात होगी, अगर दोबारा मुलाकात ना हो सके सफर के बाद तो फिर क़ियामत के दिन मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको कबूलियत अता फरमाए। तो मेरे अजीजों, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि हमें अपने साथियों में से किसी वजह से हम उनको दूर नहीं कर लेना, अपनी दावत को आम करना और हर साथी को जोड़ लेना, करीब कर लेना। उन किसके साथ तो भी बिल्कुल बैठें दे, उन किसके साथ तो भी जाता रहें दे, और उन हमारे को अच्छा भी ना समझें दे, उन हमारा काम का साथी भी नहीं बोल के भी बोल लेंगे, लेकिन हम दाई हैं, हमारा काम हर एक आदमी को करीब कर लेना। हर एक आदमी क्या कर लेना? करीब कर लेना। देखो सीरत से क्या बात मिलती है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने के लिए वहशी इब्न हरब के पास भेजा, जो कि हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल हैं। तो उसने कहलाकर भेजा, ऐ मोहम्मद, तुम कैसे दावत देते हो मुझे कि तुम्हारा कहना यह है कि जिसने कत्ल किया, जिसने शिर्क किया, जिसने जिना किया, कि उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा और जहन्नम में ढकेल देगा, और ये सारे काम मैं करके हूं, तो फिर तुम मुझे किस बात की दावत देते हो? तो उसने कहा, मेरे लिए कोई रुखसत है इसमें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश। लेकिन अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हुई कि जिसने तौबा की, ईमान लाया, नेक अमल किए, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूरुर रहीम है। जब ये आयत उसके पास पहुंची, वहशी ने कहा, अय मोहम्मद, ये तो बहुत सारे काम हैं, तौबा भी करना, ईमान भी लाना, नेक अमल भी करना, इतने काम तो मैं नहीं कर सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब इस बात का भी कोई जवाब नहीं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से आयत उतारी, अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क को माफ नहीं करता, बाकी सारे गुनाहों को जिसके लिए चाहे माफ कर देगा। जब ये बात पहुंची वहशी के पास, तो वहशी ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये बात अल्लाह ने तो कही है, अल्लाह जो है शिर्क को माफ नहीं करता, लेकिन जिसके चाहे माफ कर देगा। अगर अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा तो कैसे होगा? जब यह बात पहुंची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो इस बात का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जवाब नहीं। तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर आयत उतरी
या इबादी الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو، اپنے اوپر گناہ کر کے اپنے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سارے گناہوں کو اور سب کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. وحشی نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، پھر تو میں بھی بخشا جاؤں گا. یہ کہہ کر وہ ایمان میں داخل ہو گیا. جب ہم محنت کرتے رہیں گے تو میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے. ویسے بھی بھائی دیکھو، میرے ساتھ سفر کرنے والے جانتے ہیں، جب بھی میں سفر کرتا ہوں کہ میرے سامان میں جو ہے کہ کفن کے بھی کپڑے ہوتے ہیں اور شہادت کی نیت سے میں نکلتا ہوں. تو اللہ اگر چاہے تو اس کے پاس چلے جاؤں گا، اللہ اگر نہ چاہے تو آپ کے پاس آ جاؤں گا، پھر کارگزار بھی سناؤں گا. تو دعا کرتے رہو گے انشاءاللہ. تو ہم آپس میں مل کے ایک وعدہ کر لیں گے. اب میں جا رہا ہوں سال کی جماعت کے لیے، جتنی بھی میں دعا کروں گا ان دعاؤں میں میں تمہیں حصے دار بناؤں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب میرے جانے کے بعد سے واپس آنے تک جتنی دعا تم کرو گے مجھے حصے دار بناؤ گے انشاءاللہ. دل میں ایک بار بھی بول لیں گے اللہ رب العزت حصے دار بنا دیں گے. تمہاری دعا میں میں حصے دار اور میری دعا میں تمہیں حصے دار بنیں گے انشاءاللہ. اچھی بات، دعا کر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد عمر الہم فرما. اے اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما. اس شہر پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. اس شہر میں جتنی مسجدوار جماعتیں کام کرتی ہیں ہر مسجدوار جماعت کو مضبوط فرما. اللہ مسجدوار جماعت کے ساتھیوں میں اللہ استقامت، اللہ ان کی آل اولادوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ اس پورے ضلع کو قبول اور منظور فرما. پورے ضلع میں جتنے دیہات ہیں، جتنے منڈل ہیں، ہر ایک منڈل، ہر ایک دیہات اور ہر ایک تعلقے کو قبول فرما. اللہ ساری مسجدوار جماعتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ضلع کرنول کو عالمی سطح پر نمونے والا شہر بننے کی توفیق عطا فرما. اخلاص سے کام کرنے والوں کو قبول فرما. اخلاص سے کام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، محنت کے لیے قبول فرما. دین اور دین کی محنت کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما. حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ اس شہر میں، اس پورے ضلع میں جو علماء اور تیرے نیک برگزیدہ بندے موجود ہیں، اللہ ان سب کی عمروں میں اے اللہ برکتیں عطا فرما. اے اللہ علماء کے فیض کو جاری اور ساری فرما. اے اللہ علماء کے فیض کو اے اللہ پورے ضلع اور پورے عالم کے لیے جاری اور ساری فرما. ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. علماء کی محبت عطا فرما. اے اللہ علماء کی محبت عطا فرما، علماء کا اکرام عطا فرما. اے اللہ خصوصی طور پر اے اللہ جو باتیں اس اسٹیج سے کہیں سنی جاتی ہیں، اے اللہ اس ممبر سے کہیں سنی جاتی ہیں، کہنے والوں کو، سننے والوں کو سبھی کو قبول فرما. عملوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو تشکیلیں آج ہوئی ہیں پوری تشکیلوں کو قبول فرما. اے اللہ میرے نکلنے کو بھی قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، آسانی عطا فرما. اے اللہ جو دعائیں اے اللہ میں مانگوں گا، اللہ ان دعاؤں میں حاضرین مجلس کا حصہ نصیب فرما. یہ لوگ جو نیک دعائیں کریں گے ان دعاؤں میں اللہ ان سبھی ساتھیوں کا حصہ نصیب فرما. ان سب کی دعاؤں میں میرا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی اے اللہ ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. جو دعائیں ہم نے اس ضلع کے لیے، یہ شہر کے لیے اے اللہ کیے ہیں پورے صوبے کے حق میں قبول فرما، پورے ملک کے حق میں قبول فرما. اللہ پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما، پوری انسانیت کے حق میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ ہماری جماعت میں جانے کے بعد
اللہ جو بھی ذمہ دار بنیں گے اے اللہ اطاعت کے ساتھ اے اللہ تیری خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ پورا سال مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دعوت کی بصیرت عطا فرما، دعوت کی بصارت عطا فرما، دعوت کا فہم عطا فرما، موت تک مجھے میری نسلوں کو اے اللہ یہ سارے حاضرین مجلس کی اے اللہ سب کو اے اللہ سب کی نسلوں کو دین اور دین کی محنت کے لیے قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور السلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کثیر السلام، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔